الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما سبحان الله سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گیر رکھا ہے تو نماز پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان، کیونکہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔
الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما تو فرید لجپال ہے تیری ذات با کمال ہے تیری ایک نظر کی بات ہے میرا زندگی کا سوال ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لے بھی جیڑا سنی بیٹھا ہے حضور دا عاشق دوویں ہاتھ چاک کے ایتھوں لے کے تے بازار تک باوازِ بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا کیمرے والے ادھرا انہاں سارے بیلیاں دیاں تصویراں لے کیڑا کیڑا سنی اونچی آواز نہ پڑھو ادھر ہاتھ چوک کے پڑھ لو گونج پیدا ہو جائے مدینے والا مدینے سن لے ذرا محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا جیڑا جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام نو اونچی شان تے آن تے عظمت تے مقام والا مندا میں صرف انہوں دعوت دے رہا باقی دوستانوں میں دعوت نہیں دیندہ الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم تے آج سارے یا رسول اللہ کہن والے کٹھے ہو کے آج کملی والے دی روح نو راضی کر رہنے آج صدیق اکبر نو راضی کر رہنے آج فاروق اعظم نو راضی کر رہنے آج عثمان غنی نو راضی کر رہنے آج مولا علی نو راضی کر رہنے بات چوکے جھنڈے لہرا کے پڑھ لو جیڑا جیڑا نبی دا غلام کھڑا تے کرسی تے بیٹھ جائے جے بار بازار تے اندر کھڑا جس مقصد واسطے آئے ہو مقصد پہلا پورا کرو ذرا جھنڈے لہرا کے تے دونوں ہاتھ لہرا کے کچھ لوگ کہندے نے مولانا ہاتھ چکنے کوئی لازمی نے میں کیا یاد رکھ لے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر تیری زبان تے بین لگ دا جائے گا ایک قضا بولے گا اے ہاتھ بول کے آکھن گے مولا اسی گواہی پیش کرنے غلام آباد صدر بازار دے اندر صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم دی قیادت اے دیوانے سارے نبی دیاں نعتاں پڑھ دے سی جنہاں نو سبحان اللہ آندھی ذرا اونچی کہو سبحان اللہ اجے بھی انج نہیں اے برے کماں تو فلماں تو ڈرامیاں تو شرماؤ تے حضور دی عظمت تو شرمانا لے جڑے جڑے حلوہ کھان دے ادھر آ چکو ہاں ماشاءاللہ تے غوث پاک دی کھیر کھانا لے ذرا ہون پڑھ لو سب تو اونچی شان انجن یار مدایا ایمان دی سلامتی دے نال پڑھ لو سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے پان آ گیا سنیوں شکر دے سجدے کرو
سب نو سینے لان والا محشر دا میدان ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا جدو باپ بیٹے نو نہیں پہچانے گا بیٹی ماں نو نہیں پہچانے گی جدو کسے دا سہارا نہیں بنے گا خدا دی قسم لا دے ساریاں دے جھنڈے اپنے مکان دی چھت تے جھنڈا میرے نبی دا لا لے جدو میرے نبی دا جھنڈا لا لے گا قیامت والے دے نبی دے جھنڈے تھلے آ جائیں گا اے کسے کو لو کچھ نہیں ملنا اے سنیاں دا پلیٹ فارم اپنے تے بیگانیاں نو دعوت دیندا لوکو آجو میرے نبی دے درد غلام بن جاؤ ابو بکر صدیق دے درد غلام بن جاؤ حسین پاک دے درد غلام بن جاؤ علی المرتضی دے درد غلام بن جاؤ علی حجویری دے درد غلام بن جاؤ بابا فرید دے درد غلام بن جاؤ سخی سلطان باہو دے درد غلام بن جاؤ آؤ کرما والیاں دے غلام بن جاؤ اج چشتی بھی سارے ایتھے نے اج نقشبندی بھی ایتھے نے اج رضوی بھی سارے ایتھے نے اج سور وردی بھی ایتھے نے اسی سارے سنی بولو بولو اسی سارے اوہ زین جو بول کر دیو کہ نقشبندی الگ نے رضوی الگ نے اے چشتی الگ نے خدا دی قسم ہے اسی یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے سارے کٹھے ہیں بولو بولو سارے کٹھے ہو کے نہیں الحمدللہ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر دا کہ اے میرے محبوب سادہ تے سدھا تے سچا پنجابی ترجمہ سماعت فرماؤ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شفیع باشفا صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم دے لخت جگر صاحبزادہ حسن رضا رضوی صاحب دامت برکات مول قدسیہ آپ سٹیج دی زینت نے قاری اکرم چشتی صاحب قبلہ ملک الہی بخش صاحب ساڑھے جامعہ استاد قاری رمضان صاحب اور ویکھ لو ایک ساڑھے اور مفتی آ گئے نے ذرا گج وج کے نعرہ مارو اوے مفتی باغ علی رضوی صاحب ہی آ گئے نے نعرہ تکبیر انجلی ہاتھ چوک کے مارو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر کی ارشاد فرمایا کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ کہ اے میرے محبوب میں تینوں اتنا دیواں گا کہ تم میرے تے راضی ہو جائیں گا آدم علیہ السلام آئے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا تو راضی ہو جا اگر شیش علیہ السلام آئے نے مولا تو راضی ہو جا اگر جتنے نبی آئے نے نوح علیہ السلام آئے نے مولا تو راضی ہو جا اگر یونس علیہ السلام آئے نے اے مولا تو راضی ہو جا اگر ادریس علیہ السلام آئے نے اے مولا تو راضی ہو جا اگر یا علیہ السلام آئے اللہ تو راضی ہو جا جنہیں نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے سارے اللہ نو راضی کر دے رہے جدو تیرے تے میرے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی واللیل دیاں زلفاں والے دی حامیم دے پیارے پیارے کنڈلاں والے دی علم نشرہ دے سینے والے دی واللیل دیاں زلفاں والے دی واری آئی حال کے کائنات نو سارے نبی دعاواں کرتے رہے یا اللہ راضی ہو جا آج میں نماز پڑھا کہنا یا اللہ تو راضی ہو جا آج تسی نماز پڑھو یا اللہ تو راضی ہو جا ساری دنیا نو رب نو راضی کر دینے پر جدو میرے نبی دیواری آئی حال کے کائنات نے فرمایا محبوبہ سارے نبی میں نو راضی کرن ساری دنیا میں نو راضی کر دیئے میں خدا کے سونے تینو راضی پیا کرنا ربو کے کہندا پیا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ اے کملی والیا میں تینو اتنا عطا کراں گا اتنا دیواں گا تو میرے تے راضی ہو جائیں گا کون امام الانبیاء سنی مدینے دے ککھا دی خیر منگدا ہے سنی مدینے دے کبوتراں دا حیا کردا ہے اے سنی مدینے دے روڑیاں دا حیا کردا ہے اے سنی
سنی مدینے دی خاک دے نال پیار کرن والا سنی مدینے دیا گلیاں نال پیار کرن والا اے سنی مدینے دے گنبد خضرا نال پیار کرن والا سنہری جالیاں دے نال پیار کرن والا اے سنی ہے یو اے جڑا ولیاں نو منن والا اے صحابہ نو منن والا اے اہل بیت دے در دا غلام اے سنی ہے یو اے جڑا سب نو منن والا اے خدا دی قسمیں کوئی کسے دے در تو منگے کوئی کسے تو منگے اسی کہنے سونیا تیرے مدینہ وسدا رہے اے کملی والیا تیرا مدینہ وسدا رہے سونیا تیرے روضے تے آنیا اگر کوئی پنجابی منگن والا جاندا ہے میرا نبی ہوندی بھی سندا ہے کوئی انگلش دے اندر منگدا ہے میرا نبی ہوندی بھی سندا ہے اگر کوئی فارسی چ منگدا ہے میرا نبی ہوندی بھی سندا ہے اگر کوئی اردو چ منگدا ہے میرا نبی ہوندی بولی بھی سمجھدا ہے کوئی انگلش چ منگدا ہے میرا نبی ہوندی بولی بھی سمجھدا ہے اگر کوئی عربی چ منگدا ہے میرا نبی ہوندی بولی بھی سمجھدا ہے ایک میرا نبی یہ ہزاراں دے لوگ منگدے نے تکبیر یا رسول اسی تے مصطفیٰ دے روزے تو منگن والے ہاں اسی تے سرکار دے در دے ٹکڑے کھان والے ہاں تے جیڑا جیڑا نبی دے در دا صدقہ کھاندا حضور دے در دے ٹکڑے کھاندا ہاتھ چک کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے انج سمجھو کملی والا جو ویکھدا پیا اے حضور علیہ السلام مدینے دے گنبد خضرا دے اندر بیٹھ کے صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جدوں بندہ مر جاندا او قبر دے اندر چلا جاندا ہے تے قبر دے اندر پہ کے عام بندہ قبر دے اندر پہ کے تے باہر والے چلن والے اندیاں جتیاں دی آواز سندا ہے اون دے قدماں دی آہڑ سندا ہے تے رب ذوالجلال دی قسمیں عام بندہ قبر چ پہ کے میں تے تو مر جائیے اسی قبر چ پہ کے آن والے بندیاں دے قدماں دی آواز سن سکنے ہاں تے مدینے والا مدینے بیٹھ کے غلام آباد والےاں دا میلاد وی اونچی بولو میلاد وی تے پھر سارے جڑے جڑا سرکار دا غلام ہے میں سارے دوستانوں دعوت فکر دے رہے ہیں یارو اج وقت صاحبزادہ صاحب دی قیادت چ جا ایک کپڑا لینا ہی تے سنیاں دی دکان تو اگر سودا لینا ہی تے سنیاں دی دکان تو اگر سواری کرنی تے سنیاں دی سواری تے جا بد بختاں تے بد عقیدہ نو پیسے نہ وٹائیں ورنہ اویا پیسے تیرے ولے واپس آن گے اویا کتاباں دیاں شکلاں اپنا کے توڑے تے حملے کیتے جان گے خدا دی میں سنی ہے یمن والا بولو سنی ہے یمن والا تے بابا دے بلند پڑھ لو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سارے پڑھ لو یار محبت نال میں کئی دوست ویکھدا پیا جڑے جے پڑھدے نہیں پے نے جیڑا جیڑا نبی دی عظمت لے آیا اے میرے تے کوئی آسان نہیں اے صاحبزادہ صاحب تے کوئی آسان نہیں اپنی قبر بہتر کرنے واسطے آئے ہو تے محبت نال پڑھ لو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا نہیں یار مزہ نہیں آندا اوے منافق بھی قبر چ زندہ ہے اوے اللہ دا ولی بھی زندہ ہے اوے منافق زندہ ہے عذاب لین واسطے ولی زندہ ہے انعام لین واسطے قبر والے مر گئے میں کیا کیویں مر گئے اوے جدوں قبر دے وچ جانا ہے تے فرشتیاں نے اٹھ کے بے اوئے اٹھ کے بے دس تیرا رب کون ہے پہلا سوال ہوندا ہے من ربو کا اے مریا جواب دیندہ پہ کہ زندہ بولو سنیو تو ڈیٹیلی لے کے بہ گئی سانو خدا دی قسم اونچی بولو سنی ہوندا ہی ہے اور جیڑا کھڑکے نبی دے ناتے بولو بولو جیڑا نبی پاک دی عظمت تے گج بج کے بولے او کملیا جے بندہ قبر چ جائے عام بندہ قبر چ زندہ ہے اوے ازاد سوالان دے جواب زندہ دیندا ہے مردہ نہیں دیندا پہلے قبر دے اندر نماز دا نہیں
نہیں پوچھا جائے گا، پہلے عقیدے دا پوچھا جائے گا، من ربوں کا جواب دینا پے گا ربی اللہ، ان دا تعلق اعمال نال نہیں، اس دا تعلق عقیدے نال ہے۔ دوسرا سوال ہوئے گا ماں دینوں کا، اس دا تعلق اعمال نال نہیں، اس دا تعلق عقیدے نال ہے، جواب دینا پے گا دین یل اسلام۔ فرشتہ کہے گا رب نو بھی جاندا ہے، اسلام نو بھی جاندا ہے، چلیے۔ فرشتہ کہے گا رب نو مندا ہے، اسلام نو مندا ہے، کدھر ویکھو منافق تے نہیں۔ مومن تے منافق دی پہچان میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ کملی والا قبر دے اندر آئے گا، امام الانبیاء قبر دے اندر آن گے، اللہ دے ملائکہ بندے نو کہن گے بندے خدا اے شخصیت بارے تو کی جاندا سے؟ جدوں سنیاں دی واری آئے گی، جدوں سنی قبر دے اندر جائے گا، جدوں سنی نو پوچھیا جائے گا اے بندے خدا شخصیت بارے تو کی کہندا سے؟ تے سنی تے یہی کہے گا، آواز باواز بلند نالے کہے گا جیڑا جیڑا کہندا قبر چ مینوں میرے نبی دی زیارت ہو جائے، جیڑا کہندا میں نبی دی پہچان کراں گا۔ آؤ ذرا محبت نال اس محفل دے اندر بیٹھ کے اگر بندہ قبر چ پہ کے بندیاں دے پیراں دی آواز سن سکدا ہے تے رب ذوالجلال دی قسم ہے مدینے والا مدینے بیٹھ کے اے غلاماں دی آواز بھی سن سکدا ہے۔ جدوں ساڈی واری آئے گی اسی تے یہی کہاں گے آئے میرے مزار میں او گھونگھٹے اتار کے آئے میرے مزار میں او گھونگھٹے اتار کے آئے میرے مزار میں او گھونگھٹے اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ اے فرشتیوں سانو پوچھن والے ہو اے کون ہے دسو اے کون ہے؟ اسی تے مسکرا کے کہنا سونے نو پوچھ لو اسی کون؟ سونا ساڑی پہچان نہیں کرے گا؟ بولو صحیح۔ جندے دن رات اسی گنگانے تے کہنے نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا یار۔ اللہ تو بعد جڑا نبی تو علاوہ کہندا کوئی سہارا نہیں۔ ذرا سارے میرے بھائی جڑے پیچھے کھڑے نے تے بیٹھے نے جھنڈے لے لا کے بولو اللہ دی بارگاہ چ اے ویکھ لو جڑے عصر ویلے فرشتے آئے ہوئے نے انہاں نے فجر ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے لسٹ پیش کرن گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے ملائکہ میرے بندیاں نو کیسا پایا؟ فرشتے عرض کرن گے باری تعالی تیرے بندے اج غلام آباد دے جلسے بازار چ بہ کے حاجی فضل کریم صاحب دامت برکات مولا علیہ دی آپ دی قیادت دے اندر آ کے تے سارے یہ کہندے پیسی نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا۔ آ چکو تو صحیح جیڑا کہندا سونے تیرے تو بغیر ساڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ سیکورٹی والے بھی ہاتھ چک لے میرے بھرا پولیس والے نے، یہ بڑی اچھی گل ہے نا۔ حضور دے وقت دے اندر ویکھو ایک لشکر نماز پڑھدا سی دوجا تلواراں لے کے کھڑوندا سی، وہ راکھی کردے سی۔ اج تلواراں کونی اج یہ ساڈے بھرا آ گئے تے محبت دی گل ہے نا۔ خدا دی قسم ذکر حبیب دی محفل دے کولوں بھی جڑا گزر جائے گا وہ بھی بخشیا جائے گا۔ تے سارے یار بابا دے بلانے پڑھ لو نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا۔ سونیا تینوں واسطے ہی صدیق دی صداقت دا، سونیا تینوں واسطے ہی عمر دی عدالت دا، سونیا تینوں واسطے ہی عثمان غنی دی سخاوت دا، سونیا تینوں واسطے ہی علی
المرتضی شیر خدا دی شجاعت سونیا تینوں واسطہ ہی زینب دے پردے دا سونیا تینوں واسطہ ہی سیدہ رقیہ دے پردے دا سونیا تینوں واسطہ ہی ام کلثوم دے پردے دا سونیا تینوں واسطہ ہی سیدہ طیبہ طاہرہ بطول جنت فاطمہ تو زہرا دے پردے دا سونیا جیڑا جس محفل دے اندر بیٹھ کے چھوٹا یا بڑا جوان یا بڑھا تیرے نبی دا سہارا گزر جائے گا وہ بھی بخشیا جائے گا تے سارے یار بابا دے بلانے پڑھ لو نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا سونیا تینوں واسطے صدیق دی صداقت دا سونیا تینوں واسطے عمر دی عدالت دا سونیا تینوں واسطے عثمان غنی دی سخاوت دا سونیا تینوں واسطے علی المرتضی شیر خدا دی شجاعت دا سونیا تینوں واسطے زینب دے پردے دا سونیا تینوں واسطے سیدہ رقیہ دے پردے دا سونیا تینوں واسطے ام کلثوم دے پردے دا سونیا تینوں واسطے سیدہ طیبہ طاہرہ بطول جنت فاطمہ تو زہرا دے پردے دا سونیا جیڑا جس محفل دے اندر بیٹھ کے چھوٹا یا بڑا جوان یا بڑھا تیرے نبی دا سہارا منگدا کملی والیا جویں ایوب انصاری دی کلی تے جا کے کرم کمایا ہی جویں حلیمہ دی پاک دی کلی تے جا کے کرم کمایا ہی اے سونیا اج غلام آباد دے بازار چ تیرے دیوانے بیٹھے نے اے محدث اعظم دے غلام بیٹھے نے چھوٹے بھی بڑے تے پیٹ بڑے بھی بیٹھے نے انہاں نے روٹی دی پرواہ بھی نہیں کیتی انہاں نے پانی دی پرواہ بھی نہیں کیتی اے سونیا تیرے نو راضی کرن واسطے آئے نے کملی والیا تو انہاں دی حاضری قبول فرما لے نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا یا نہیں کوئی سوا تیرے ہمارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا بڑے عرصے دی بات ہے ایک مولوی صاحب کہنے لگے مولانا نبی پاک دی ماں جہنمی ہے میں کہو زبانو لگام دے اجے غوث پاک دا لنگر کھان والے زندہ نے سبحان اللہ ٹلی نکلی نہ کہو توڑا ہی فائدہ میں نو تو کوئی اعتراض نہیں ہے زور لائی جانا کہو گے تو باغ تسی دل لوانا ہے تو میں نو تو اندھے تھلے دوڑن بھی نہیں دینا آپ ہی دوڑو گے اونچی کہہ دو سبحان اللہ جننے بندے بیٹھے ہو توڑی انی آواز حضور محدث اعظم دے بازار تو چلدی چلدی سدھی مدینہ شریف پہنچو کہہ دو سبحان اللہ او پچھو بھی کہہ دو سبحان اللہ میں کہا مولانا زبانو لگام دے اجوی رضوی زندہ نے بولو بولو رضوی انج نہیں اونچی رضوی حضور دا ذکر کرنے والے میں کہا مولانا میں نے ایک گل دا جواب دے ایک مچھلی دے پیڑ دے اندر ایک اللہ دا نبی رہا ہے 40 دن وہ نبی دا نا کی ہے مولانا کہنے لگا یونس علیہ السلام میں کہا مچھلی جنت جائے گی کہ جہنم چ مولانا تنو پتہ نہیں مچھلی جنت جائے گی میں کیوں جائے گی دس نا اگر مولانا اس نے 40 دن اللہ دے نبی نو اپنے پیٹ رکھے آئے میں کہا مولانا سن لے سنیا دا پیغام جیڑی بچی 40 دن نبی نو اپنی گوچ رکھے ہوتے چاہے جنت اندر ہوتے جیڑی ماں 9 مہینے نبی نو اپنی گوچ رکھے ہر دل نو سکون آوے سرکار دا نام سن کے بھئی کندے کندے دل نو سکون آندا ایمانداری نال دسیا دے ماشاءاللہ کیمرے والے ادھر ہاتھ ادھر ذرا ماری پیچھے ماری میرا پرا
جیڑا ہاتھ نہیں چکتا انہوں ذرا ارک لا کے آ کے چک لے آ گئے یا رسول اللہ دی محفل جتے آندے ہو نے جنہاں نوں سرکار نال پیار ہوئے ماشاءاللہ اے سارے دے دل نوں سکون آندا تے دونوں ہاتھ چک کے محبت نال پڑھ لو ہر دل نوں سکون آوے او سرکار دا نا سن کے ہر دل نوں سکون آوے سرکار دا نا سن کے ٹھنڈ سی نیچے پہ جاوے ٹھنڈ سی نیچے پہ جندہ جندہ سینہ ٹھردہ ایمانداری دے نال پڑھ لو یار ٹھنڈ سی نیچے پہ جاوے سرکار دا اگر سنی حلوہ بڑا کھا دینے میں کہا جی حلوہ بھی بخاری چو لاب دئیے تا پھر اونچی کہہ دو سبحان اللہ گج کے کہہ دو سبحان اللہ اور بھائی میرے نبی نے کہا حلوہ میں نو پسند ہے تے سنی آکھیا سونے ہاں جو تینوں پسند ہو سانو پسند اونچا کہہ دو اونچی سبحان اللہ سونے ہاں تیری پسند ساٹھی پسند مدینے والیا تینوں حلوہ چنگا لگیا تے سانو ہی حلوہ پیارا لگدا ہے تے جیڑا کہ نبی دی شے مینوں پسند کیتی چنگی نہیں لگدی امتی حلالی نہیں ہو سکدا بولو بولو امتی حلالی نہیں ہو سکدا وہ حرامی ہو سکدا ہے نالے سونے دے کلمے پڑھنا ہے نالے عیب لبنا ہے اندے چو عیب لبنا ہے جندے وچ رب نے عیب رکھیا ہی نہیں ہے جیڑا ہے یار عیب تو پا کے اسی تے اس واسطے گلی گلی تے کہنے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جا آخر کیویں ہو سکدا ہے میں آکھیا اے ویلا بچے نو تاپ چڑھ جائے ماں مرنے مر جاندی ہے پتر نو کنڈا لگ جائے ماں مرنے مر جاندی ہے اے کیویں ہو سکدا ہے فرشتے مینوں گرجاں مر نبی ویندا رہ جائے میں آکھیا نا ساڈا تے عقیدہ ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ توجہ ہے کہ اڑ گئی ہے ذرا محبت نہ پڑھ لو نا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے جڑا جڑا کہندا کہ نبی پاک گناہگاراں نوں عذاب ہوندا نہیں ویکھ سکدا ایک قیامت والے دن ایک بندہ ہوئے گا فرشتے پکڑ کے جہنم وال لے کے جاندے ہون گے اللہ دے نبی نو پتہ چلے گا اللہ دا نبی فرمائے گا اے فرشتیو اس بندے نو چھڑ دیو جہنم نہیں لے کے جانا سونیاں اندے گناہ زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے میرے نبی نے فرمانا ذرا ہن ترازو تے لے آؤ ہن لے آؤ ترازو تے جدو ترازو تے لے آندا جائے گا میرا نبی ایک جیب دے وچوں کاغذ کڈے گا اونچی کہہ دو سبحان اللہ میرا نبی ایک جیب چوں کاغذ کڈے گا تے نیکیاں والے پاسے رکھ دے گا نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں گناہ تھوڑے رہن گے میرا نبی آکھے گا انہوں لے جاؤ کی فرمان گے تے اسی تے سے کہنے کر ذکر مدینے والے دا
ابو بکر نے ذکر بنیا صدیق بنیا عمر آیا ذکر حبیب دا کیتا فاروق اعظم بنیا عثمان آیا ذکر میرے نبی دا کیتا عثمان غنی بنیا ذکر علی آیا ذکر مصطفیٰ دا کیتا شیر خدا بنیا اگر کالے جا رنگ والا بلال آیا ایڈیاں پاٹیاں والا آیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر کا ہمیں انمول کر دیا جدوں بلال میرے نبی دے دروازے تے آیا سرکار نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے کھڑو جا حضرت بلال عرض کرتے نے اے مدینے والیا میں بدر چزان پڑی منہ کعبے وال کیتا اوہ چزان پڑی منہ کعبے وال کیتا خندق چزان پڑی میں منہ کعبے وال کیتا سونے اج کعبے تے کھڑا کرتا سونے اج منہ کدھر کراں فرمایا بلال اج کعبے دے کعبے وال کر لے اے بلال اج کعبے دے کعبے وال کر لے تے پھر اسی کیوں نہ کہیا حضرت فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف تو لے جا ذرا بابا دے بلند پڑھ لو حاجیو آؤ بابیاں نو معافی تے جواناں نو معافی نہیں ہاتھ چکے یار پڑھ لو آخری شعر ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ تو دیکھ چکے ہو ملک الہی بخشا کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ قاری محمد امین صاحب جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے اور دوران تقریر مفتی پاکستان جناب مفتی باغ علی رضوی صاحب وہ بھی تشریف لائے اور پیر غلام مصطفیٰ صاحب بھی تشریف لائے اور ان کے علاوہ دیگر مہمان حضرات بھی ہمارے تشریف لائے تو اب میں جیسا کہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اکابرین نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جلسہ میں تمام تنظیمیں جو ہیں وہ شرکت کریں گی انشاءاللہ تعالی تو آج ہمارے قائدین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام سنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہے اور اب میں سنی علماء کونسل کے چیئرمین خطیب اہل سنت جناب قاری محمد جوید اختر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہمارے علماء مشائخ تشریف فرما ہے وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی خیالات کا اظہار فرمائیں گے. صاحب نے ٹیلی فون میں کہا کہ خدا شاہ صاحب میرے دوبارہ آئے شاہ صاحب تو پہلے بھی میں نے کہا تھا تو ہمارے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قائد اہل سنت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان کیا کیا القاب دوں میں ان کو خدا کی قسم آج یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ بہاریں جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم انہوں نے فرمایا کہ تحفظ نموس رسالت کے جلسے ہم نے پورے پاکستان میں کرنے ہیں. یہ نہ کوئی کہے کہ صرف ایک ریلی نکالی اور ختم کر دیا. جس جمعے میں حکومت نے عشق رسول منانے کا اعلان کیا اس سے پہلے قائد اہل سنت سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس پر کیا موقف ہے تو جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قائد اہل سنت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم نے آپ نے ایکسپریس ٹی وی پر آ کر حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے اور پورے پاکستان میں عشق رسول منانا چاہیے اور اس کے بعد فوری طور پر حکومت نے چھٹی کر دی. اور یہ ہمارے قائد انشاءاللہ تعالی
ابھی کراچی سے پنڈی تک، شاید پنڈی تک ہے، ٹرین مارچ کا اعلان آپ نے کیا ہے، 14 مارچ کو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد جاوید اختر قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ انتہائی واجب القدر، قابل صد احترام نبیرہ محدث اعظم پاکستان، جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ حضرت صاحبزادہ حسن رضا صاحب، علماء ذی احترام، عوام اہل سنت، عبائدین اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان پروقار اجتماع جو کہ تحفظ ناموس رسالت و استحکام پاکستان کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں اہل سنت کی تمام تنظیموں کی نمائندگی موجود ہے، اور آج کا یہ پروگرام جگر گوشہ محدث اعظم قائد ملت اسلامیہ حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان، آپ کی قیادت میں آپ کے حکم پر منعقد کیا گیا ہے، اور پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں تمام اضلاع میں بحمدہ تعالی آپ کے حکم پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے منعقد ہو رہی ہے، تاکہ دنیا اسلام کو پتہ چل جائے یہ محدث اعظم پاکستان کا خون ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حاجی محمد فضل کریم صاحب کی وہ عظیم شخصیت ہے، جب آپ منسٹر اوقاف تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، سزائے موت کو کم کر کے 10 سال کرنے کی کوشش کی، تو پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا جس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، دیگر اسمبلیوں میں پاس ہو گیا۔ جب صوبائی اسمبلی پنجاب میں آیا تو جگر گوشہ محدث اعظم نے 1.5 گھنٹہ اسمبلی فلور پر بحث کی، خطاب کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ گستاخ رسول کی سزا اگر ہے تو صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس کے علاوہ گستاخ کی سزا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اخبارات میں بھی آیا، میڈیا میں بھی آیا کہ صاحبزادہ فضل کریم کے خطاب کے بعد صوبائی اسمبلی نے اس بل کو مسترد کر دیا اور وفاق کو جواب دے دیا، بل آ کر حکومت پاکستان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ہمیں یہ فخر ہے
मुमकिन से है कि दुनियावी काम तुम कुछ हो गए या कुछ ना हुए, मगर आपकी क़यादत पर एतमाद करने वालों, आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वालों, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हो कि आपको अल्लाह ने वो कायद अता किया है जिसकी जुबान के मलफूजात को सुनकर गाजी नजमुद्दीन शहीद अहमद चीमा जैसे बहादुर पैदा होते हैं। और ये बात याद रखो, तारीख शाहिद है, कुछ लोग नमूश रिसालत के प्रोग्रामों को कैश कराना चाहते हैं, मगर हकीकत में कोई आशिक रसूल है तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी, हनफी, बरेलवी मुसलमान है। तारीख का मुताला कीजिए, कोई एक आशिक साबित कीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? गाजी नजमुद्दीन शहीद कौन था? आमर चीमा कौन था? मुमताज कादरी कौन था? ये तमाम सुन्नी, हनफी, बरेलवी मुसलमान थे। और हमें ये फख्र है, सुन्नियों का सर फख्र से बुलंद है। और सुन्नी साहब मकीन गुंबद खज़रा की बारगाह में हाजिर है। और हमारा ईमान है कि कमरी वाला नबी हम पर राजी है। आज आप अहबाब किसी की जात के लिए नहीं आए, अपने कायद की आवाज पर सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नमूश मुस्तफ़ा के लिए आए हैं। और अगर कमली वाले महबूब के नाम का तहफ़्फ़ुज़, कमली वाले महबूब के नाम का तहफ़्फ़ुज़ जिंदा है, कायम है, तो मुल्क पाकिस्तान कायम है, ये दुनिया कायम है। क्यों कि पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर रखी गई है। और मुल्क पाकिस्तान से ही फिदायान मुस्तफ़ा, आशिकान मुस्तफ़ा जाकर गुस्ताखों को नारे जहन्नम करते हैं। खुशखबरी सुन लीजिए कि गुस्ताख रसूल को अमेरिका में नारे जहन्नम करने के लिए आशिक मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह पहुंच चुका है, हिफाजत कर रहा है। गर्दी उसके फौज का दस्ता, वो दस्ता कब तलक रोकेगा इजराइल का रास्ता। नारे जहन्नम होगा, इंशाअल्लाह होकर रहेगा। आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफार्म से आपको आवाज दी जाए तो समझ लीजिए कि एक आशिक रसूल की आवाज है, एक गुलाम रसूल की दावत है। हमें किसी अच्छे और नेक जायज मिशन के लिए आवाज दी गई है। आज ही वो मिशन है, आज ही वो आवाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारी अहले सुन्नत की मायना शख्सियत जनाब मुफ्ती बाग़ अली रज़वी साहब, वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने नूरानी बयान से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। ज़रा नारा लगा दें ताकि पता चले कि आप जाग रहे हैं या सोए हुए। नारा तकबीर, नारा रिसालत। नारे रिसालत पे आप हौली बोल दे हो, पता नहीं की गल है। बस ठीक।
الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم منور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خیر البریہ قلت حیلتی اغثنی وادرکنی یا سیدی یا نور اللہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں حمد و صلات کے بعد گرامی منزلت آج کا یہ عظیم الشان اجتماع تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں سجایا گیا ہے جس کی صدارت فرما رہے ہیں امیر محدث اعظم پاکستان اور ہمارے پیر غلام مصطفیٰ صاحب اور علماء ذی وقار تشریف فرما ہے اور ان قریب خطیب پاکستان واضح خوشلحان حضرت پیر سید فدا حسین صاحب وہ بھی جلوہ فروز ہونے والے ہیں آؤ یہ اجتماع لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خاکے کیوں شائع کرتے ہیں یہ گستاخانہ فلمیں کیوں بناتے ہیں خدا کی قسم یہ تو یہ سمجھتے ہیں ہم خاکے بنا کر ہم گستاخانہ فلمیں بنا کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کر دیں گے اور اسلام کا شجر جو دنیا کے اندر پھیل رہا ہے یہ پھیلنا کم ہو جائے گا آج برطانیہ اور امریکہ اور یہ بد مذہب ہراساں